اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ بڑے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا کون سا ہے؟ رجب۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ فرد وواحد فرد، یعنی 3 تو متواتر ہیں نا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک جو ہے وہ الگ ہے رجب۔ تو لا شک کبھی جان کہ رجب کا مہینہ بڑی حرمت والا، عزت والا، شان والا مہینہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی الگ احکامات نہیں ہیں، جیسے نعوذ باللہ لوگوں نے بدعات کی انتہا کر دی ہے رجب میں۔ ایک تو رجبی عمرہ جو ہے، لوگ کہتے ہیں رجب میں عمرہ کرنا ہے، یہ خالص بدعت ہے۔ حضور پاک نے یا صحابہ نے یا خلفاء راشدین نے کبھی اہتمام نہیں فرمایا کہ لازم رجب میں عمرہ کرنا ہے۔ میرے آقا نے 4 عمرے کی، اور 4 عمرے اللہ کی شان ہے کہ ذی القعدہ میں ہے، رجب میں ایک بھی نہیں۔ تو ایک تو یہ بھی ویسے کوئی عمرے پہ آ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن بطور خاص یہ نیت کرنی کہ میں نے ہر حال میں رجب میں عمرہ کرنا ہے، یہ بھی جائے۔ اور اسی طرح رجب کے روزے رکھنا جو ہے، بعض لوگ جو ہے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ حضور پاک نے کبھی رجب کے روزے نہیں رکھے مگر وہی جن کا حکم دیا ہے، 13، 14، 15۔ شعبان میں حضور پاک نے اکثر روزے رکھے۔ اور دوسری ایک بدعت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں امام جعفر کے کونڈے، یہ بھی بدعت ہے۔ 22 رجب کو یہ بنائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک عجیب کہانی لکھی ہے کہ ایک عورت تھی، وہ بادشاہ کے گھر میں ملازمت کرتی، اس کا خامن جو ہے وہ لکڑ آ رہا تھا، لکڑیاں کاٹ کے بیچتا تھا۔ اس عورت نے دیکھا کہ محل کے دروازے پر لوگ بڑے جمع ہیں، پوچھا کیا؟ بولنے کا امام جعفر صادق کھڑے ہیں۔ تو وہ بھی آئی اور لوگوں میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو آدمی 22 رجب کو پوریاں بنائے اور 2 تھال بڑے جو ہیں وہ حلوے کے بنائے، کونڈے بنائے، اور میرے نام پہ وہ خیرات کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دیں گے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہتی ہیں کہ اس عورت نے یہ بات سن کے ارادہ کر لیا، اور جب 22 رجب آئی تو اس نے پوریاں بھی بنائی، وہ کونڈے بھی بنائے، امام جعفر کے نام پہ خیرات کر دی۔ چند دنوں میں انقلاب آ گیا، وہ تو بڑے آدمی بن گئے، اس کا اپنا ذاتی محل ہو گیا۔ تو وہاں سے انہوں نے 22 رجب کے کونڈے جو ہے نا وہ بڑی برکت والی چیز ہے، حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے اور غیر اللہ کے نام پہ نظر یا نیاز یا شرک ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، تو کیسے امام جعفر صادق کہہ سکتے ہیں کہ میرے نام پہ کروں؟ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ 22 رجب کو تو یہ امام جعفر صادق نہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، تو پھر 22 رجب کو ان کے کونڈے بنانے کا کیا مطلب؟ اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 22 رجب کو وفات ہوئی ہے امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو جتنے شیعہ ہیں وہ بغض معاویہ میں آ کر یہ خوشی مناتے ہیں، اور یہ بھی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جب کونڈے بناؤ نا تو یہ چپکے سے گھر میں بیٹھ کے چوری چوری لوگوں کو کھلاؤ۔ بھئی اگر اچھا کام ہے تو چوری کو کیا بنا؟
چوری تو برے کام میں کی جاتی ہے، تو یہ بھی صرف بدعت نہیں بلکہ شرک۔ اور اسی طرح رجب میں ایک انہوں نے نماز بنائی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ الرغائب، اور وہ صلاۃ الرغائب جو ہے وہ کہتے ہیں 8 رکعتیں ہیں، مغرب و عشاء کے درمیان میں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، اسی طرح ترتیب ہے۔ جو بھی یہ پڑھے گا تو اس کے ساری زندگی کے جو گزرے ہیں یا جو آئیں گے وہ گناہ بھی معاف بھی، جو اس نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر گناہ کبیرہ تو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتے، وہ نفل پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو ہے یہ بھی ایک بدعت ہے جو لوگوں نے کھڑی ہے، جس کا یعنی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ کرام نے، علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ رجب کے بارے میں جتنی روایات ہے وہ ساری موضوع ہیں، گھڑی ہوئی۔ یہ بھی نہیں کہ ضعیف ہوں، ضعیف ہو تو چلو فضائل میں تو عمل ہو جاتا ہے نا، وہ ہے موضوع روایات۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو موضوعات میں شمار کیا ہے، اور ان کی کتاب کا نام بھی ایک موضوعات ہے، اس میں انہوں نے ان کو درج کیا۔ البتہ ایک روایت کے بارے میں ہے مسئلہ کہ حضور دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہماری حدیث یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ رسم جو ہے 440 ہجری میں ایجاد ہوئی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 450 سال، یعنی صحابہ کا دور بھی گزر گیا، تابعین کا بھی گزر گیا، تبع تابعین کا بھی گزر گیا، اس میں کسی نے نہیں ایک پڑھے بنائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ان کو دماغ میں اچھی طرح بٹھا ان یکون خالصا وان یکون ثوابا۔ عمل کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں کسی غیر کا ذرہ برابر خیال بھی نہ ہو۔ ثواباً کا کیا معنی؟ موافقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عمل جو ہے وہ حضور کی سنت کے مطابق ہو، پھر ثواب ملتا ہے۔ اگر خالص نہ ہو کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور اگر کوئی حضور کی سنت کے موافق نہ ہو پھر بھی کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال عرض کر دوں کہ اللہ حج، دعا کریں ہر مسلمان کو حج نصیب فرمائے، اور جو اللہ نے عمرہ نصیب کیا اللہ قبول فرمائے، جن نے حج نہیں کیا ہے کہ اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔